اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم ومبرم خطابہ العظیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ تیسرا درس ہے ہمارا سیرت النبی کے حوالے سے کہ سابقہ درس میں، سابقہ محاضرے میں بات چل رہی تھی شعب ابی طالب کی سختیوں کے بارے میں کہ مکہ معظمہ میں جو قریش نے سلوک کیا پیغمبر اسلام کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ بالعموم کہ یہ محمد باز نہیں آتا ہے تبلیغ سے، ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے عقائد کے خلاف یہ مسلسل لڑ رہا ہے، لہٰذا روکنا بہت ضروری ہے۔ اس بنا پر وہ اکٹھے ہو گئے دار الندوہ، جہاں پر وہ میٹنگ کیا کرتے تھے بڑے بڑے مسائل کے حوالے سے۔ تقریباً 40 قبائل کے بڑے افراد وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور باقاعدہ ایک حکم نامہ انہوں نے لکھا اور اس پر مہر ثبت کی کہ تقریباً 3 سال تک یہ سختی بنو ہاشم کے ساتھ رہی اور بالخصوص پیغمبر اسلام کے ساتھ، کہ کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، کوئی تجارت، کوئی اور معاملہ نہیں کرے گا۔ بڑی سختی تھی قریش کی طرف سے، سوائے محرم الحرام کہ جن میں اس زمانے میں بھی، زمان جاہلیت میں بھی قتال اور لڑنا جھگڑنا، جنگیں وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور چونکہ ایک قدر تھی اس زمانے میں بھی محرم الحرام کی۔ صرف اس مہینے میں پیغمبر اسلام کو موقع ملتا تھا۔ 3 سال گزر گئے شعب ابی طالب میں، اس سختی میں 3 سال گزارے بنی ہاشم نے۔ سال میں ایک مرتبہ یعنی ماہ محرم میں موقع ملتا تھا کہ پیغمبر اسلام شعب ابی طالب سے باہر نکلتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا اسلام کی دعوت پہنچاتے تھے، اور ابو طالب مسلسل حفاظت اور نگرانی کر رہے تھے۔ یہاں جو میں سمجھتا ہوں معجزے سے کم نہیں ہے کہ وہ جو حکم نامہ جس میں مہروں کے ساتھ وہ حکم نامہ مہر ثبت تھی، اور وہ حکم نامہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا کر انہوں نے رکھا تھا، 3 سال گزرنے والے تھے کہ پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب سے فرمایا کہ امر الہی سے وہ حکم نامہ دیمک نے کھا لیا ہے، کیڑے نے چاٹ لی ہے، اب وہ حکم نامہ کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ جب یہ بات بتائی پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کو، تو جناب ابو طالب فوراً نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، شعب ابی طالب سے باہر نکلتے ہیں، نکل کر قریش سے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ وہ جو حکم نامہ جو کہ قطع تعلق کے حوالے سے تم لوگوں نے مہر ثبت کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا کر رکھا ہے، وہ دیمک نے کھا لیا ہے، کیڑے نے چاٹ لی ہے، اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، یہ پیغام میرے بھتیجے نے مجھے دیا ہے، اب تم لوگ جا کر دیکھ لو۔ 3 سال گزر گئے تھے، کسی نے ملاحظہ نہیں کیا تھا، اس حکم نامے کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ سختی برقرار تھی۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو قریش کے بڑے سردار جو موجود تھے، جنہوں نے مہر ثبت کی تھی اس حکم نامے کے اوپر، وہ گئے دیکھنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حکم نامہ میں جتنی بھی قیودات، سختیاں وہاں پر سب تھیں، وہ سب کے سب مٹ گئی تھی، دیمک نے کھا لیا تھا، سوائے نام خدا جہاں موجود تھا وہ جگہ محفوظ تھی اور ان کے مہروں کے آثار موجود تھے، باقی جو شروط وغیرہ انہوں نے لکھی تھی، جو پابندیاں وہاں پر سب تھی، کوئی ایک پابندی بھی موجود نہیں تھی، دیمک نے کھا لیا تھا۔ ابو طالب نے یہ فرمایا تھا قریش سے کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ خبر درست ہے تو اب تم لوگوں کو حصار ختم کرنا چاہیے، یہ پابندیاں ہٹانی ہوں گی، اگر خبر درست نہیں ہے، غلط بیانی کر رہے ہیں، تو میں محمد کو حوالے کروں گا۔ اس جزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جناب ابو طالب کا خبر دینا، ایسا لگ رہا تھا کہ ایمان ابو طالب اس قدر قوی تھا کہ قلب ابو طالب میں ایمان بھرا ہوا تھا، یقین تھا کہ محمد کی خبر سچ پر مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا بڑے یقین کے ساتھ قریش کے سامنے علناً یہ اعلان کیا کہ قریش کے سرداروں،
میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ وہ حکم نامہ کیڑے نے کھا لیا ہے، دیمک نے چاٹ لیا ہے، اب کوئی آثار باقی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بات درست ہے تو پھر یہ حصار اور پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ اب وہ لوگ گئے دیکھنے کے لیے، ان کو یقین آ گیا کہ کچھ آثار وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آپس میں وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پابندیاں لگائیں گے کہ بنی ہاشم کے درمیان اختلاف ہوگا اور پیغمبر اسلام کے اوپر سختی بڑھے گی اور وہ دعوت اسلام دینے سے رک جائیں گے، لیکن خدا کا کرنا، جب پیغمبر نے یہ خبر دی، یہ خدا کی طرف سے الہام ہی ہو سکتا ہے، شعب ابی طالب سے پیغمبر اسلام باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور 3 سال، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، میرے عزیزو دوستو، کتنی سختی ہے، مگر اسلام کی خاطر یہ قربانی بڑی قربانی تھی۔ خواتین بھی ساتھ تھی بنی ہاشم کی، اور جو ہے جناب ابو طالب کا کردار بڑا نمایاں ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی ابو طالب محافظ بن کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کرتے رہے۔ اور جب یہ خبر ملی تو قریش کے درمیان وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بنی ہاشم کے درمیان اختلاف ہوگا، مگر خود قریش کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے اگر یہ باطل پر ہیں تو اس طرح کا خبر دینا، اور وہ بھی خبر ایسی خبر کہ اس میں بالکل سچائی ہے۔ لہٰذا وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور 3 سال تک جو پابندیاں لاگو تھیں وہ پابندیاں انہوں نے ہٹائی، اور آخر کار پیغمبر اسلام کامیاب ہو گئے، بنی ہاشم کامیاب ہو گئے، علناً دعوت اسلام دیتے رہے، اور وہ پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب ہجرت بعثت کے 10ویں سال 10 سال گزر گئے تو جناب ابو طالب کا اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ وہ سال تھا بعثت کے 10ویں سال، جب ان کا انتقال ہوا تو بڑا سخت مرحلہ تھا۔ جناب ابو طالب کا انتقال اور جناب ختیجہ کا انتقال بڑا سخت مرحلہ تھا پیغمبر اسلام کے لیے۔ دوستو عزیزو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 7 دن نہیں، بلکہ عام الحزن، عام سال کو کہا جاتا ہے، حزن، غم اور اندوہ، دکھ، پورا سال عام الحزن قرار دیا پیغمبر اسلام، غم و اندوہ میں پیغمبر اسلام نے وہ سال گزارا۔ لہذا بڑا تعجب ہوتا ہے، بعض مسلمان یہی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد انسان کو غمگین نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہمارا سلام ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 1 سال مسلسل جناب ابو طالب کی وفات اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 1 سال تک غم و اندوہ میں پیغمبر اسلام نے زندگی گزاری۔ اب یہ وفات ابو طالب کے بعد ظاہر سی بات ہے، ایک چٹان کی حیثیت رکھتے تھے جناب ابو طالب، اور ہر مرحلے میں پیغمبر اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اب بہت سارے مصائب ٹوٹ پڑے جو مسلمان مسکین غریب فقیر اس جاہل عرب معاشرے میں مکہ معظمہ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد مشکلات میں اضافہ ہوا تو یہ فیصلہ کیا پیغمبر اسلام نے کہ آبائی وطن مکہ معظمہ سے مدینۃ النبی، جو کہ یثرب کے نام سے مشہور تھا، لیکن جب پیغمبر اسلام نے قدم مبارک جب رکھا تو مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہجرت کا قصد کیا، اور ہجرت میں بھی کیا کمال ہے پیغمبر اسلام کا، کیا درس ہے اور کیا سیرت ہے پیغمبر اسلام کی، کہ بڑے بڑے لوگ اور جو ہے معاشرے میں جو چہرہ شمار ہوتے ہیں بڑے افراد، وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے مدینے میں، لیکن پیغمبر اسلام جس ناقہ پر، جس اونٹنی پر سوار تھے، پیغمبر اسلام یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں رکے گی وہاں محمد مصطفیٰ رکے گا، یہ اعلان فرمایا۔ اور آخر کار اونٹنی چلتی رہی، اور ایک غریب صحابی کے گھر کے قریب، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی رک گئی۔ وہاں سے آغاز ریاست مدینہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک غریب گھرانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے ہیں اور وہاں سے اسلام کا آغاز کرتے ہیں۔ چھوٹی کوئی زمین تھی سامنے پڑی ہوئی تھی، وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یقین جانیے ریاست مدینہ، پیغمبر اسلام کی حکومت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور مختصر واقعے پر میں درس کو تمام کرنا چاہوں گا۔ غریب اور مسکین طبقے کے ساتھ جو کہ اخلاق نبی میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ غریب گھرانوں میں جانا اور غریب
اور مسکین لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، اور واقعہ یہ اصحاب صفہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اسی پر میں درس کو تمام کرنا چاہوں گا، جس میں میں اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، سیرت ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی ریاست اور حکومت اسلامی کا جو آغاز کیا، ایک غریب گھرانے سے اس غریب کے پاس رکے، اور غریب میزبان ہیں، پیغمبر اسلام ان کے پاس رکے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی امیر کو، صاحب منصب کو عار نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی غریب کے دروازے پر جائیں اور اس کو سلام کرے، احوال پرسی ہے۔ اور عرب میں یہ مشہور ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر، کتنی اچھی بات ہے، وہ کتنا اچھا منظر ہوگا کہ ایک منصب والا آدمی، پیسہ والا آدمی، دولت والا آدمی، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جا کے غریب کے دروازے پر رکتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کتنا اچھا منظر ہوگا، اور کتنی بری بات ہوگی اور کتنا برا منظر ہوگا کہ ایک غریب انسان اور فقیر اور محتاج انسان ایک امیر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے اور امیر اس کا خیال نہ رکھے۔ یہ عرب زبان میں یہ مقولہ ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر۔ پیغمبر اسلام کی سیرت یہی تھی میرے عزیزو کہ جالس الفقیر فقیرا، جالس المسکین مسکینا۔ پیغمبر اسلام مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب صفہ، جن کے پاس نہ کوئی، صفہ چبوترے کو کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا پیغمبر اسلام نے بنوایا تھا اور اس پر گھاس پھوس کی چھت ڈالی تھی، وہاں پر وہ نادار غریب افراد رہتے تھے مسجد النبوی کے سامنے، کہ جن کا کوئی گھر نہیں تھا، روٹی دینے والا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے ذمہ داری اٹھائی تھی، یہ جو اصحاب صفہ ہے، چبوترے والے اصحاب، ان کو میں کھانا کھلاؤں گا، ان کو روٹی میں دوں گا، ان کا لباس کا انتظام میں کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ ذمہ داری اٹھائی، اور وہ ایسے گل مل کے، وہ غریب اور نادار جن کے پاس گھر نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ گل مل کر اس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں جیسا کہ گھر کے افراد ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ جب پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے اور سلام کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، جب وہ دیکھتے تھے ایک شاہانہ انداز میں، جب وہ آتے تھے پیغمبر کے پاس اور پیغمبر اسلام کو جب دیکھتے تھے کہ وہ اصحاب صفہ چبوترے والے، جن کے پاس نہ چھت ہے، نہ گھر ہے، نہ روٹی ہے، نہ لباس ہے، وہ پیغمبر کے اسلام کے ساتھ چپک کر بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اسلام کبھی ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر جو ہے وہ امیر طبقے اور عرب کے مغرور افراد کہا کرتے تھے کہ یا محمد، یا رسول اللہ اطردہم، ان کو اپنے سے دور کیجئے، یہ شایان شان نہیں ہے، آپ کا منصب اور مقام بلند ہے۔ اور یہ فقیر اور غریب لوگ جب یہ کہا کرتے تھے، پیغمبر اسلام سختی سے منع کرتے تھے، کیا تم لوگ ڈرتے ہو کہ ان کی فقیری تمہیں لگ جائے؟ یہ سیرت النبی تھی کہ جالس الفقیر فقیرا، جالس المسکین مسکینا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اس تیسرے درس کو تمام کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔